کالعدم ایکشن کمیٹی کے تمام جائز مطالبات تسلیم کیے گئے۔ آئینی اور قانونی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنا لیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں آپریشن، 24 گھنٹے میں 24 خوارج ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں CIA سے مقابلے میں کالعدم TTP کے 2 بھتہ خور ہلاک۔ ملزمان افغانستان میں موجود TTP کمانڈر فیض محمد اور فیضی سے رابطے میں تھے۔ حافظ طاہر اشرفی نے افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینا وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ شہداء کے خلاف بیان پر افسوس ہے۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے۔ ایران پر حالیہ امریکی حملوں میں شہادتیں 38 ہو گئیں، 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ رات گئے امریکی حملوں میں 8 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہوئے۔ ایران نے جوابی رد عمل میں کویت، بحرین اور قطر میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکہ کی الصخیر ایئر بیس پر ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی فوجی اڈے پر ایرانی ڈرون نے امریکی میزائلوں کی بیٹری کو نشانہ بنایا۔ ایران میں بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور بہت جلد اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ قوم سے خطاب میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی فوج کو دوبارہ مضبوط بنا دیا اور اسے دنیا کی سب سے طاقتور فوج میں تبدیل کر دیا۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگزت نے ایکس پر پیغام میں امریکی افواج کی آبنائے ہرمز میں سرگرمیوں کی تصاویر شیئر کر دیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین پر امریکی الیکشن میں مداخلت کرنے کا الزام۔ الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کرنے کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے انتخابات سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس دستاویزات فوری ڈی کلاسیفائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران کا آبنائے ہرمز کے بعد باب المندب بند کرنے کی تجویز پر غور۔ یمن کے حوثیوں کو ایران کے انفراسٹرکچر پر امریکی حملوں کی صورت میں باب المندب بند کرنے کا پیغام بھجوا دیا گیا۔ حوثیوں نے یمن تنازع میں مداخلت پر سعودی عرب کو نشانہ بنانے کی پھر دھمکی دے دی۔ پاکستان اور چین کا CPEC-2 تجارت سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شنگھائی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چینی وزیر سے ملاقات کی، جس کے دوران ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ پروگرام کے تحت 9 سال کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ دیا جائے گا۔ ماہانہ 4700 روپے کی قسط ادا کرنا ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت گرینڈ مشاورتی اجلاس آج ہوگا۔ مالاکنڈ ڈویژن اور زم اضلاع میں ٹیکس نفاذ سے متعلق مشاورت ہوگی۔ گورنر اور سیاسی جماعتوں کو دعوت نامے ارسال کر دیے گئے۔ ٹیکس نفاذ کے معاملے پر لاہ عمل ترتیب دیا جائے گا۔ اور ICC نے محمد نواز پر 3 ماہ کی پابندی عائد کر دی۔ T20 ورلڈ کپ کے دوران محمد نواز کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے تمام جائز مطالبات تسلیم کیے گئے۔ آئینی اور قانونی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنا لیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں آپریشن، 24 گھنٹے میں 24 خوارج ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں CIA سے مقابلے میں کالعدم TTP کے 2 بھتہ خور ہلاک۔ ملزمان افغانستان میں موجود TTP کمانڈر فیض محمد اور فیضی سے رابطے میں تھے۔ حافظ طاہر اشرفی نے افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینا وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ شہداء کے خلاف بیان پر افسوس ہے۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے۔ ایران پر حالیہ امریکی حملوں میں شہادتیں 38 ہو گئیں، 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ رات گئے امریکی حملوں میں 8 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہوئے۔ ایران نے جوابی رد عمل میں کویت، بحرین اور قطر میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکہ کی الصخیر ایئر بیس پر ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی فوجی اڈے پر ایرانی ڈرون نے امریکی میزائلوں کی بیٹری کو نشانہ بنایا۔ ایران میں بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور بہت جلد اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ قوم سے خطاب میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی فوج کو دوبارہ مضبوط بنا دیا اور اسے دنیا کی سب سے طاقتور فوج میں تبدیل کر دیا۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگزت نے ایکس پر پیغام میں امریکی افواج کی آبنائے ہرمز میں سرگرمیوں کی تصاویر شیئر کر دیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین پر امریکی الیکشن میں مداخلت کرنے کا الزام۔ الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کرنے کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے انتخابات سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس دستاویزات فوری ڈی کلاسیفائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران کا آبنائے ہرمز کے بعد باب المندب بند کرنے کی تجویز پر غور۔ یمن کے حوثیوں کو ایران کے انفراسٹرکچر پر امریکی حملوں کی صورت میں باب المندب بند کرنے کا پیغام بھجوا دیا گیا۔ حوثیوں نے یمن تنازع میں مداخلت پر سعودی عرب کو نشانہ بنانے کی پھر دھمکی دے دی۔ پاکستان اور چین کا سی پیک 2 تجارت سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شنگھائی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چینی وزیر سے ملاقات کی، جس کے دوران ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ پروگرام کے تحت 9 سال کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ دیا جائے گا۔ ماہانہ 4700 روپے کی قسط ادا کرنا ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت گرینڈ مشاورتی اجلاس آج ہوگا۔ مالاکنڈ ڈویژن اور زم اضلاع میں ٹیکس نفاذ سے متعلق مشاورت ہوگی۔ گورنر اور سیاسی جماعتوں کو دعوت نامے ارسال کر دیے گئے۔ ٹیکس نفاذ کے معاملے پر لاہ عمل ترتیب دیا جائے گا۔ اور آئی سی سی نے محمد نواز پر 3 ماہ کی پابندی عائد کر دی۔ T20 ورلڈ کپ کے دوران محمد نواز کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔